قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد جو ہے نا طلب کرو. یعنی جب آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو بس آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں، نماز ادا کیا کریں، نوافل پڑھیں، صلاۃ حاجت پڑھیں. جب آپ پریشان ہیں، کوئی حاجت درپیش ہے، کوئی بیماری ہے، صلاۃ شفا پڑھیں. آپ نے گناہ کیا، صلاۃ توبہ پڑھیں. اپنے رب کے ساتھ عاجزی کا جو ہے نا، اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، ان کے سامنے روئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پہ رحم کرتا ہے، مشکل آسان کر دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک نیک خاتون تھی اور وہ ہر وقت عبادت کرتی تھی. اس جو ہے نا زمانے کے جو پیغمبر کا طریقہ تھا نماز کا، اسی طریقے پہ وہ نماز ادا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی. اور بدقسمتی سے اس کا جو شوہر تھا وہ بڑا ظالم تھا، فاجر تھا، گناہ گار تھا. وہ اپنی بیوی کو نماز سے، عبادت سے روکتا تھا. مار پیٹ کے باوجود بھی وہ خاتون نماز نہ چھوڑتی تھی. شوہر نے اس سے بیزار ہو کر کہ کسی طریقے سے اس کو میں روک لوں عبادت سے، ایک تجویز سوچی تاکہ جو ہے نا بیوی کو جو ہے نا وہ روک سکے. اس نے کچھ مال اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ اس کو گھر میں محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب میں مانگوں گا تب مجھے دینا. کچھ دن کے بعد شوہر نے وہ مال اس کے صندوق سے چپکے سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا. اللہ عز و جل کی قدرت سے وہ مال ایک مچھلی نے نگل لیا. وہ مچھلی ایک ماہی گیر کی جال میں پھنس گئی اور فروخت ہونے کے لیے شہر میں آئی. حسن اتفاق سے وہی مچھلی اس کے شوہر نے خرید لی. دیکھو اللہ عز و جل کی قدرت ہے نا، عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ عز و جل کے فیصلے بڑے نرالے ہیں. تو اس کے شوہر نے خریدی اور پکانے کے لیے گھر لے آیا. اس نیک خاتون نے پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو وہ مال جو تھا نا، پیسے تھے، انگوٹھی تھی، جو بھی چیز تھی، وہ اس کے پیٹ سے برآمد ہو گیا. وہ حیران ہو گئی. وہ جب گئی صندوق میں دیکھ لیا تو صندوق میں مال غائب. وہ سارا معاملہ سمجھ گئی. عبادت گزار عورت تھی. بہرحال اس عورت نے وہ مال ایک محفوظ جگہ پہ اور جگہ پہ رکھ دیا. شوہر نے اپنی تجویز کے مطابق بیوی سے اگلے دن مال طلب کیا. بیوی نے وہ مال نکال کر شوہر کے جو ہے نا حوالے کر دیا. مال کے ملنے پہ شوہر بہت حیران ہوا کہ مال تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، یہاں واپس کیسے آ گیا. ظالم شوہر نے سوچا اس میں ضرور عورت کی کوئی چالاکی ہے. اس نے اس واقعہ سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اپنی بیوی کو جلتے تنور میں ڈال دیا تاکہ جل جائے اور میری جان چھوٹ جائے. تنور میں گرتے ہی نیک نمازی خاتون نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب، میں ہمیشہ نماز پڑھتی رہی ہوں، آج نماز کے صدقے میری لاج رکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ عز و جل کے حکم سے تنور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ نمازی خاتون نماز کی برکت سے زندہ بچ گئی. تو دیکھیں نماز کی کتنی برکتیں ہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے وہ جب بھی جو ہے نا پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے فوراً اللہ عز و جل کی یاد نماز میں مشغول ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی پریشان ہوتے آپ نماز میں مشغول ہوتے. تو نماز کی بڑی برکات ہیں. یہ اللہ عز و جل سے ڈائریکٹ ملاقات ہے، اللہ عز و جل سے باتیں ہیں. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس بندے کو خالی نہیں موڑتا.